بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, جو کہ ابھی فار انڈیفینٹ پیریڈ کا سیز فائر ہے, یہ تو جنگ دوبارہ سے شروع ہونے کے امکانات ہیں اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات اور خوفناک قسم کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں. دوسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیمبرج کا اے لیولز کا ایک میتھس کا پیپر دوبارہ لیک ہو گیا. دوبارہ نہیں, 6 بارہ شاید. یہ پچھلے 5 سالوں میں ہر سال یہ پیپر لیک ہو رہے ہیں. ایک تو یہ دوسرا یہ ٹاپک ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بجٹ کی تیاری ہے وہ ایک پروسیس جو ہے وہ پورا زور پکڑ چکا ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آنے والی ہے اور بجٹ کی میجر پروپوزل جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ 3 ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے امریکہ اور ایران کی جنگ جس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, یہ معاملہ کس طرح بڑھ رہا ہے. پہلے تو ٹاکس کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن مجھے اب لگ نہیں رہا چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. جی بہت شکریہ مجاز صاحب. میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اس طرح کے مذاکرات جو پہلے ہو گئے ہیں وہ ابھی ہمیں بہت جلد تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اب جو سچویشن ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار فرسٹریشن کا شکار ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہم بار بار کہتے ہیں نیوکلیر پاور والی. آج آپ نے دیکھا جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو مصطفیٰ خامنائی جو اب سپریم لیڈر ہیں ایران کے, تو انہوں نے پھر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیوکلیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی بڑھا دیں اسٹیٹ آف ہرموز کی, آبنائے ہرموز کی. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات تھوڑے بہت پاکستان کے ذریعے چل رہے ہیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مہتاب صاحب. اور پاکستان ابھی بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے. لیکن ظاہر ہے جو دونوں کے ایکسٹریم سٹانس ہیں ان ایکسٹریم سٹانس کو تھوڑا سا ایک اچھی نیچے کے لیول پہ لے آنا, ظاہر ہے یہ اس میں دونوں ملکوں کی رضامندی چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ابھی 90 منٹس کہتے ہیں صدر پیوٹن جو ولادیمیر پوٹن روس کے اور صدر ٹرمپ نے بات چیت کی ہے آپس میں اسی ایشو پہ. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو عباس عراقچی وہاں گئے تھے اور 1-2 دن وہاں رہے ہیں, تفصیل سے انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی ہے. تو شاید رشیا کوئی آفر دینا چاہ رہا ہے, جس طرح کی انڈیکیشن خبروں میں آئی کہ پہلے بھی ہم نے 2015 میں ان کی کچھ یورینیم رکھی تھی, اس طریقے سے ہے. لیکن کمپرومائز اس چیز پہ نہیں ہو رہا کہ کیا یہ اتنے عرصے کے لیے رکھیں یا نہ رکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بم بنائیں گے ہی نہیں. تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات پیچیدہ بھی ہیں لیکن حل ہونے کی کوشش بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اب یہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ وار آف نرو بنتی جائے گی آہستہ آہستہ. اس میں اگر زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کوشش کریں گے 1-2 سٹرائکس کریں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کریں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے تو پھر آپ ایک نئی جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے. ان کی کوشش ہے کہ اکنامکلی اب کرٹیل, چونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایران, اس دن بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان نے 6 راستے کھولے اور ایران کے لیے جو مشکلات ہیں لگ رہا ہے کہ وہ بڑھیں گی جب ان کی ساری سپلائی رکے گی اور باقی جو جہاز ہیں وہ رکیں گے. تو ایران اوپر بظاہر تو نہیں کہہ رہا یہ چیز, لیکن ایسے خدشات موجود ہیں. ابھی اسی لیے انہوں نے کل کہا کہ 30 دن تک تو ہم آئل پروڈکشن کر سکتے ہیں اور ہم لائیو سٹریم بھی کر سکتے ہیں, یہ ان کے اسپیکر نے کہا. تو اٹ مینس کہ یہ جنگ کچھ ہفتے بھی چل سکتی ہے, لیکن اس سارے ہفتے کے چلنے میں جو سب سے بڑا پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے میڈیا نے جو فوکاسٹ کیا ہے اس میں ون آف دی کنٹریز جو موسٹ افیکٹڈ ہوگا نیدر امریکہ نار ایران, وہ پاکستان ہوگا. نہیں, اس کے علاوہ بھی ریجن پورا بھی متاثر ہوگا. لیکن ہم تو دیکھیں مور دین 90% ڈیپینڈنٹ ہیں ہم گلف کے آپ پاکستان پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں جو خطے کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسی دوران جو یو اے ای ہے وہ اوپیک سے باہر نکل گئے. جی دیکھیں یہ پورے خطے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اوپیک سے یو ای کا نکلنا از ویری سگنیفیکنٹ. وجہ دونوں اوپیک اور اوپیک پلس دونوں سے, جی اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً فیول کے اندر یعنی آئل اینڈ گیس دونوں کے اندر 5 سے 10% جو شیئر ہے وہ یو ای کا ہے. بہت سگنیفیکنٹ تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ پوری گلوبل میں اوپیک کے اندر نہیں, میں گلوبلی بات کر رہا ہوں. کوئی 6 یا 7ویں نمبر پہ گلوبلی جو شیئر ہے وہ یو ای کا ہے. تو یو ای اوپیک سے اس کا نکل جانا یہ آپ کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں ظاہر ہے اس کی دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے وہ ایک نیا الائنس بنائیں گے پھر کوئی, یا وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں گے.
مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اوپیک سے صرف وہی نہیں, کچھ اور ممالک بھی نکل سکتے ہیں. اب اصل میں تو گیم جو ہے وہ یہ جو لڑائی ہے یہ تو اسرائیل کہہ رہا ہوں, سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے جو لڑائی بڑھی ہے یو اے ای کی, کچھ اختلافات بڑھے ہیں اس کی وجہ سے. اب چونکہ سعودی عرب کا بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ہولڈ سعودی عرب کا ہے, ویسے تو عراق بھی ہے, اس میں ایران بھی ہے, کویت بھی ہے, لیکن اس کی وجہ سے یو اے ای اب علیحدہ ہو گیا. اب یو اے ای از ٹیکنگ سولو فلائٹ اس ریجن میں, کیونکہ پہلے ایران سولو فلائٹ پہ تھا, اب ایران تو ہے یہ بھی سولو فلائٹ پہ بیکاز آف سینکشنز, اب یو اے ای بھی سولو فلائٹ پہ چلا جائے گا. اور اس کا امپیکٹ تو آبویسلی اس لیے ہوگا کہ قیمتوں پہ جو اکٹھا ایک امپیکٹ آپ ڈالنا چاہ رہے تھے بائی دا وے وہ بھی نہیں آپ ڈال سکیں گے. تو اس میں آپ اپنی ایک قیمت انٹروڈیوس کر دیں گے, آپ کم قیمت پہ بھی بیچ سکتے ہیں چیزوں کو, زیادہ پہ بھی بیچ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہوگا, یہ آپ بھی بتا دیں تھوڑا سا. میرا خیال یہ ہے سر کہ اس کے نتیجے میں بڑا سگنیفیکنٹ جو ہے, چونکہ اوپیک کا جو تھا وہ پروڈکشن کے بارے میں اپنی چیزوں کو مینیج کرتے تھے, پرائس کے بارے میں مینیج کرتے تھے, اور اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج سعودی عرب کو ہوتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی ایک سگنیفیکنٹ پوزیشن تھی اوپیک کے اندر, اس کو چیلنج کر کے یو ای نے وہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. چونکہ یو ای کا سارا اپنا وزن وہ اسرائیل اور امریکہ کی جو لابی ہے اس میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے. لیکن اس پہ ایک بات اور بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہوئی ہے. وہ سگنیفیکنٹ بات یہ ہے سر کہ پاکستان پہ ڈسکس کرنے سے پہلے, آج آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی سی ایل نے جس کی پیرنٹ کمپنی اتصالات ہے, ہاں جی, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے ابھی. اچھا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو پی ٹی سی ایل سے ریلیٹڈ اسپیکولیٹو خبریں ہیں وہ نہ کی جائیں. اس کے کسی طرح کی کسی بزنس اسٹرکچر کے اندر یا انویسٹمنٹ کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر یہ جو سارے خطے کے معاملات ہیں ان کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے. کہنا کیا چاہتے ہیں, گول مول بات کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ وہ نہ مکالمہ کریں نا کہ آپ $800 ملین ہمیں واپس کریں, یہ کہنا چاہتے ہیں وہ. یہ کلیئرلی نہیں کہنا چاہتے, لیکن دل یہی کہہ رہا ہے ان کا, مجھے دل یہی چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور اس ڈیل کو اس سارے معاملے میں بیچ میں نہ لائیں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں, چلے میں آپ کی بات سن میں نے بھی اس دن آپ سے یہی ریکویسٹ کی تھی بھائی. نہیں میری بات سن لینا. مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے $800 ملین آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جی, اس کو بھول جائیں. نہیں آپ کو کیوں پریشانی ہے, وہ پی ٹی سی ایل جانے, ریاست جانے یار. آپ ایک بیچ میں گڑا مردہ اٹھا کے تو آپ لے کے چل رہے ہیں. ریاست نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریاست نے وہاں جا کر ان سے اس سارے معاملے کے اوپر بات چیت کی ہے, اور دوبارہ سے اس پیسے واپس کرنے سے پہلے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس ایشو کو ایمیکیبلی سیٹل کریں. ہاں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھول جائیں. نہیں, میں یہ بھولنا نہیں چاہیے وہ $800 ملین, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹائمنگ بھی غلط ہے کہ جب خود آپ سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی پیسے دو. پھر آپ کچھ عرصے بعد ان سے ریکویسٹ کر لیں, فارمل کر لینی چاہیے. لیکن جب چونکہ پی ٹی سی ایل ہی نہیں انٹرسٹیڈ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ڈیل کے بارے میں بات نہ کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن تو ہے کہ اس معاملے کو بھی نہیں چھیڑا جانا چاہتے. جو کہنا چاہتے ہیں نا جی, وہ خیر ہے. نہیں میری بات سنیے, جو ایگزیکٹ اگر ان کی بات مجھے نہیں پہنچاؤں گا تو پرابلم ہے. نہیں, ایک مجھے کہہ لینے دینا. پی ٹی سی ایل ریفیوٹس نیوز آف پوٹینشیل چینجز ان دا انویسٹمنٹ پوزیشن آف دا کمپنی ان پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کسی طرح کی وہ جو انویسٹمنٹ کی پوزیشن ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, تبدیلی نہیں آ رہی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں, حکومت پاکستان ان سے ریکویسٹ کرے کہ وہ پیسے واپس کریں. کچھ عرصے بات کر لے گی, اب آ جائیں پاکستان, آپ بننا اس صورتحال میں, یا ان کی پراپرٹیز کو ٹیک اوور کر لیں. یہ اب آپ بتائیں جو کہنا چاہتے ہیں. میں یہ آپ خیر ایک وش لسٹ آپ کی لمبی ہو جاتی ہے, دیکھیں یہ حکومتی معاملات ہیں, وہ دیکھ لیں گے جب انہوں نے کرنا ہوگا. آپ کی جو ریکویسٹ تھی یا آپ کے خیال میں جو ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے بتا دیا. اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب سب سے زیادہ اثرات ادر دین امریکہ اور ایران خطے میں یہ پاکستان پہ پہنچنے ہیں, جس کی 90% ڈپینڈنس جو ہے وہ گلف کے آئل پہ ہے, اور گلف کی RLNG پہ ہے, اور سارا کچھ ہے. اس میں تو سب سے پہلا جو پیٹرول کی پرائسز ایک تو انڈیکیشن ہم کر دیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑھیں گی.
पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ेंगी और गैस के डोमेस्टिक कनेक्शंस पे पाबंदी लगा दी है, कमर्शियल भी और जो घरेलू सार्फिन है उनके क्योंकि वो मेरे उन्होंने प्लांट्स पे शिफ्ट कर दिए ना, एनर्जी प्लांट्स पे पावर प्रोडक्शन के लिए. मैं उसकी तफसील आपको बता देता हूँ. देखिए ब्रीफली. हाँ जी. 500 MMCFD गैस उनकी रिक्वायरमेंट है पावर प्लांट्स की. ठीक है. 150 MMCFD गैस जो है वो पावर प्लांट्स को दी गई है. 350 अभी भी उनका डेफिसिट है. अभी ये फ़र्क पड़ा है चूँकि जो थोड़ा सा टेम्परेचर जब बढ़ा तो पानी ज़्यादा आना शुरू हो गया. तो पानी जब ज़्यादा आया तो पाकिस्तान की जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसमें इजाफा हुआ, जिस वजह से पीक आवर्स में लोड शेडिंग कम हुई. हाँ, वैसे तो वैस लगारी साहब ने कल दावा किया है किसी प्रोग्राम में कि शायद आज से या कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा जी RLNG का एक पूरा हमारा वो कार्गो आ रहा है. RLNG का कार्गो जो है देखें अभी वो आएगा अमेरिका जब से पहुंचेगा. इस पे हमने कभी बात करनी है, अमेरिका से क्यों आ रहा है? अमेरिका से, चूंकि वो तो बाकी तो अज़रबैजान हमारे करीब था, हम लेना भी चाह रहे थे, सुना है जी. तो लेकिन आपको पता है ना, वैसे ही जो है वो हमने ऑयल का भी अमेरिका से इन्वेस्टमेंट का किया हुआ है ना. बात को जरा समझा करें ना. समझ गए. उधर भी राजी रख रहे हैं रांझा. वो राजी रखने की कोशिश है, लेकिन जो असरात मरतब है वो ये है कि अभी देखें जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही है कि जो अप्रैल का नंबर आएगा, जो कि कल नंबर रिलीज होगा, वो 9% को टच कर सकता है. आगे जाके ये बढ़ने के इम्कान है जी, बढ़ने का. और मैं आपको बताऊं कि मुझे आइंदा आने वाले महीनों के दौरान ये इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है. हाँ, लेकिन इसके साथ साथ देखें, जब एनर्जी क्राइसिस सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आना है, कोशिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब आपके पास बजट ही नहीं होगा, जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आप कहाँ से चीज़ें खरीदेंगे भाई? इसके अलावा वो भी इस वक्त शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स पे महंगी चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे? एक और भी देखिए, जो फेडरल रिजर्व्स है अमेरिका का, उन्होंने भी अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसको तो बरकरार रखा है, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान जो है वो आने वाला है. लेकिन अभी ये अगर ये मामला देखें ईरान अमेरिका का इसी तरह चलता रहा कशमकश के साथ, तो पाकिस्तान में महंगाई और फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. और अभी तो इन्होंने क्रेडिट लिया था. मैं एक बात कर लूँ कि हम गैस की लोड शेडिंग गैस के कनेक्शन हमने कितने अरसे बाद खोल दिए, और RLNG पे भी देंगे, और अब ऊपर से फिर क्राइसिस आ गया तो फिर काम ठप हो गया. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये तो सूरत हाल है हमारी जनाब आली. अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो IMF क्या करेगा? कैम्ब्रिज एंड पे कर लेते हैं. IMF इस पे क्या करेगा? IMF मेरा ख्याल है अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान. इस पे IMF पे मुझे फिर बात कर लेते हैं. IMF की टीम एक्सपेक्टेड है कि 8 तारीख को पाकिस्तान का बोर्ड की मीटिंग है. 8 के बाद 11 या 12 को IMF की टीम ने आना है. लेकिन अगर ये वार की सिचुएशन थोड़ी सी एस्केलेट हुई तो मुझे लगता ये है कि ये टॉक्स वर्चुअल होंगी और टर्की से होंगी. ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि एस्केलेट तो शायद ना हो, लेकिन इवन स्टैंड स्टिल भी रहे तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं इसमें. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगला बजट जो है ये वॉर बजट होगा. वॉर की मौजूदगी में जो बजट तैयारी है ना वो होगी. और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, वो ये है कि IMF का जो सिक्योरिटी डिवीजन है शायद वो क्लियरेंस ना दे, तो फिर ये टॉक वर्चुअल होंगी और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो टर्की से करें. चलें कर लेंगे, लेकिन असल चीज़ तो होगी ना, कंडीशंस क्या बताते हैं आपको और वो चीज़ें. कंडीशंस में बातें कहाँ से भी कर लेंगे, वो इस पे बाद में प्रोग्राम कर लेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया. एक चीज़ मुझे कह लेने दें, FBR का जो टारगेट है आइंदा माली साल का, आज का जो मंथली टारगेट है ना, आज तो FBR का शॉर्टफॉल आ रहा है. ठीक है, वो तो वैसे ही हर क्वार्टर पे आ ही रहा है ना. हर क्वार्टर पे नहीं, मंथली टारगेट पे. वैसे क्वार्टरली भी तो आया ही था ना. मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले 9 माह में मकसद ये है कि यार अरब का टारगेट इन चीज़ों को, असल सवाल ये है मेहताब साहब कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करना है एट द एंड ऑफ द डे पे फर्जी बजट. वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, जल्दी से हमें बताएंगे कैम्ब्रिज के हवाले से. एक आखिरी मुझे बात इस पे कर लेने दें चूँकि इम्पोर्टेंट है. कर लेंगे. वो ये है कि अगले माली साल का जो FBR का टारगेट है वो 15.2 ट्रिलियन के लगभग होगा. अब इस साल का जो शॉर्टफॉल है, अगले साल में ये बजट बनाने में हुकूमत को प्रॉब्लम होगी. एक चीज़ है जिस पे हुकूमत की नज़रें हैं, बता नहीं रहे हैं, वो ये है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो FBR का टारगेट अचीव करने में आसानी होगी, क्योंकि प्राइसेस जब बढ़ जाएंगी तो
جو جی ایس ٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی بڑھ جائے گی, تو وہ ذرا آسانی سے حاصل ہو جائے گا. حکومت مان نہیں رہی لیکن نظریں اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے, اور ریلیکسیشن کی کوئی امید نہ رکھیں زیادہ. وہ تو دیکھیں وہی وہ چیز ہے نا, وہ تو جس طرح پیٹرول سے وہ کما رہے ہیں اب اس صورت حال میں, تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے اکٹھے جتنے کر سکتے ہیں ہم اس کرائسس میں کر لیں. جی, کیمبرج کے امتحانات پہ میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو اور برٹش ہائی کمیشن کی اور جین میریٹ وہی اپیل ہر ایکسیلنسی کہ پلیز آپ وہاں پہ گورنمنٹ کو جا کے بتائیں یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. لاکھوں کروڑوں روپے بلکہ ڈالر کہیں جو دیتے ہیں لوگ یہاں پہ, ٹوٹل اگر ایکومولیٹ کریں ان کو تو جو کماتے ہیں وہ, اور وہ اس کے باوجود آپ کے اگر سیکریسی جو ہے اتنی ویک ہے, اور یہ ہر سال ویک ہو رہی ہے. میں تاسا 2-3 سال تو ہمیں پروگرام کرتے ہو گئے کہ یار ہر سال یہ لیک ہو رہا ہے, ہر سیزن پہ یہ لیک ہو رہا ہے یار. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں پتہ ہے کیا, آپ نے پیسوں کی بات کی, آپ نے یہ بات کی کہ سیکریسی لیک ہو رہی ہے. سب سے زیادہ زیادتی پتہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہے جو بچے پوری رات محنت کرتے ہیں, اور پورا سال محنت کرنے کے بعد جب وہ پیپر دینے کے لیے جا کے بیٹھتے ہیں, اور وہ بعد میں جب پیپر کر کے نکلتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیپر لیک تھا. وہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل اس کا ذمہ دار جو ہے نا یہ برٹش کاؤنسل ہے, لیکن برٹش کاؤنسل ہر دفعہ ایک کیمبرج کا سسٹم ہے, اور یہ چند جگہوں پہ وہ دوبارہ پیپر لے لیتے ہیں, اور بس پیپر بھی نہیں لیتے, اس پیپر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر آپ پیپر میں دوبارہ اپیل ہو جاتے ہیں تو آپ سے فیس نہیں لیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں یار, جن بچوں نے سال پڑھا ہے, تیاری کی ہے, ان بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ برٹش ہائی کمیشن اور اس کا پورا نظام کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, ان کے پیرنٹس کے ساتھ زیادتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو ہارڈ ارنڈ منی آپ لوگوں کو دیتے ہیں, اور آپ اربوں روپے پاکستان سے لے کر جاتے ہیں. اور یہ پیپر جو لیک ہوا ہے یہ میتھس کا پیپر تھا, اے ایس کا, اور میں آپ کو بتاؤں صبح 6 بجے پیپر جو ہے وہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ تقسیم ہو رہا تھا. ماشاءاللہ. میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی, اس نے کہا جی میں اپنے پیپر کی تیاری میں مصروف تھا, میں نے اپنا واٹس ایپ بھی نہیں دیکھا. جب میں پیپر وہاں پہ گیا, میں اپیئر ہوا, باہر نکلا, اور میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو صبح 6 بجے مجھے ایک دوست نے وہ پیپر بھجوایا ہوا تھا, لیکن میں نے نہیں دیکھا. اب اس طرح کے جو بچے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, شرم آنی چاہیے برٹش ہائی کمیشن کو اور اس پورے نظام کو. یہ جو کیمبرج کا سسٹم ہے اس کو ریویو, اور یہ لیڈ سکولز ہیں, جو سیکریسی سسٹم ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے میرا خیال ہے سیریسلی, یا کوئی اور طریقہ آپٹ کرنا چاہیے ایگزام لینے کا, اور حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے, سخت احتجاج کرنا چاہیے. اور پیرنٹس تو کر ہی رہے ہیں, کئی پیرنٹس نے بہت مایوسی کا اظہار کیا برٹش ہائی کمیشن پہ اور برٹش گورنمنٹ پہ اس حوالے سے. تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں جناب علی کی مہربانی اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے بتائیں یہ کون لوگ ملوث ہیں, کہ ان کے اندر سے ملوث ہوئے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پیپر لیک ہو. ظاہر ہے وہ جو اندر کے سسٹم سے کہیں لیک ہوا ہے نا پیپر یار, اور ہر دفعہ لیک ہو رہا ہے, ہر دفعہ ہو رہا ہے. تو کیا آپ نے کوئی تھارو انسپیکشن یا انویسٹیگیشن یا انکوائری کی ہے ابھی تک؟ وہ بھی لوگوں کو بتائیں. میرا خیال ہے کافی باتیں کر لی ہیں, اجازت لیں. میرا خیال یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے ان کو. شرم چھوٹا ورڈ ہے, شرم کو دلا دی نا, اب آپ اجازت لے رہے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.